پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو کا آغاز ہوا تھا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی آپ کے حوالے سے۔ عنوان تھا آپ کا ذکر خیر اور آپ سے متعلق جو کرامات زبان زد عام ہیں ان کی حقیقت کے حوالے سے۔ جو حالات پاکستان کے ہو چکے ہیں، اب حالت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا طبیعت ہی نہیں ہے، بندہ کیا بیان کرے اور کیا بیان نہ کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے حالات و واقعات کو دیکھ کے۔ تو اب حالات بڑے مایوسی والے ہیں۔ آپ کا جو ذکر خیر تھا وہ تو سلسلہ تو کافی طویل تھا، لیکن اس کو کلوز کرنے کے لیے صرف آخری ایک جملہ پچھلی گفتگو کے حوالے سے اور اس کے بعد جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں، سچ کا ساتھ دیں اور سچائی پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ چاہے معاملہ ہمارا ہو، ہمارے مذہب کا ہو، ہمارے مسلک کا ہو، ہماری جماعت یا ہماری تنظیم کا ہو، ہمیشہ سچ بولنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ غوث پاک ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی، تاج الاولیاء ہیں۔ اتنے فضائل و مناقب ہیں کہ شاید اولیاء اللہ میں سے کسی کے اتنے فضائل و مناقب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس مقام و مرتبے کے اندر جو ان کا حقیقی کام تھا وہ پس پش چلا گیا ہے، اور جاہل خطباء، نقیب اور نعت خوانوں نے اپنا رانجہ راضی کرنے کے لیے انہوں نے سنی سنائی اور بناوٹی باتیں مشہور کر کر کے غوث پاک کے متعلق وہ تھے کچھ اور ان کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ آپ کی کرامات کا ہے۔ کرامت حق ہے، یہ دو چیزیں جدا جدا الگ الگ ہیں سمجھنے والی۔ نبی جب آتا ہے تو نبی اعلان نبوت کرتا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، تو اس کے اس بات کے لیے لازم ہے نبی کے اوپر کہ جب لوگ مطالبہ کریں تو وہ مطالبے کے اوپر معجزہ دکھائے، کیونکہ اس کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ بنا معجزے کے کوئی بھی شخص قبول نہیں کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کل انبیاء جب مبعوث ہوئے، تشریف لائے، انہوں نے اعلان نبوت کیا، تو ہر قوم نے جواب میں ایک ہی سوال کیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ ہوا، اور آپ سے قبل کل انبیاء سے یہ مطالبات ہوتے رہے۔ مطالبے کے اوپر نبی معجزہ دکھاتا ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ولی جب آتا ہے تو ولی کا دعویٰ کوئی نہیں ہے، یہ بنیادی فرق ہے، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک انسان آئے بظاہر دکھنے میں ہم جیسا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے شریعتیں، اللہ کے کلام، دین، ادیان پہلے آ چکے ہیں، میں آج سے ان سب کو منسوخ کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نیا دین دے کے بھیجا ہے، اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو۔ تو آن کی آن میں لوگ اپنے سابقہ دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک شخص ہم ہی میں سے کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، میں رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو میری بات مانو اور باقی سب کو چھوڑ دو، تو کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر دے تو جی ہم کیسے مانیں کہ یہ نبی ہے، تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جی کو معجزہ دکھایا جائے۔ تو لوگ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں اتنے بڑے دعوے کے بعد، تو نبی پھر معجزہ دکھاتا ہے۔ یعنی نبی اور معجزہ لازم و ملزوم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور معجزہ نہ ہو اس کے پاس، یا معجزہ وہ دکھا نہ سکے، یا اس کے پاس طاقت نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ نے معجزہ اس کو دیا نہ ہو۔ ولی جب آتا ہے تو ولی کا نیا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دعویٰ لے کے نہیں آتا کہ اگر وہ ولی آ جائے مثال ہے سوڈی کے اندر، تو سوڈی کے لوگ کھڑے ہو کے اس سے مطالبہ کریں کہ جی کرامت دکھا۔
دعوی کوئی نہیں ہے تو دلیل کیوں مانگ رہے ہو؟ دلیل تو تب مانگی جاتی ہے جب کوئی دعویٰ کیا جائے، تو ولی کا دعویٰ ہے ہی کوئی نہیں، تو دعوے کے جواب میں کرامت کا مطالبہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کسی ولی سے کسی شخص نے کھڑے ہو کے کرامت کا مطالبہ نہیں کیا، اور ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں۔ جس طرح نبی نبوت کے ساتھ معجزہ لازم و ملزوم ہے، ولی کے ساتھ کرامت ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ولی صاحب کرامت بھی ہو، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق رب کی عطا سے بعض دفعہ نیک لوگوں سے خلاف عادت کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر جس سے خلاف عادت کوئی کام وقوع پذیر ہوا ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، پابند شریعت ہو، تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ نہ ہو، صاحب شریعت نہ ہو، شریعت کا پابند نہ ہو، تو ایسی بات کو ہم کرامت نہیں کہتے، آپ اس کو جادوگر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس نے جادو دکھا دیا۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک کے تو انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ولی تھے، ان کو ہم ولی نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہوتے، کوئی صاحب ایمان شخص، شریعت کا پابند شخص اس طرح رسی پھینک کے اس کو اس کی حید، شکل تبدیل، جنس تبدیل کر دے تو ہم کہیں گے کہ کرامت ہے۔ تو ولی کا دعویٰ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ولی کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ وہ ایسے چلتے پھرتے کرامتیں دکھاتا پھرے۔ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ سچا ولی ہوتا ہی وہی ہے جو کرامتیں دکھائے، اور عام لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ تصور بنا رکھا ہے کہ تو جو سارے اولیاء سے بڑا ولی ہے، تاج الاولیاء ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو اس کے متعلق لامحالہ طور پہ لوگوں نے از خود گھڑ لیا ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے بس کرامتیں ہی کرامتیں دکھاتے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ یہ چیز جو ہے، یہ اگر شرعی لحاظ سے درست ہوتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور منشا کے لحاظ سے یہ بات درست ہوتی، تو یہ شان انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ نبی یہ کرتا تو نبی کر سکتا تھا، نبی جہاں سے گزرتا ادھر سے بھی معجزہ، ادھر سے بھی معجزہ، سامنے سے بھی معجزہ، ہر طرف سے معجزات دکھاتا چلا جاتا۔ لیکن انبیاء نے بھی معجزات، ہر وقت معجزے نہیں دکھائے، محدود پیمانے پہ، کبھی کبھار جب اس کی اشد ضرورت ہوتی تھی تو نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ ولی لازم نہیں ہے اس کو کرامت دکھانا، تو اولیاء انبیاء کے پاس معجزے کی طاقت ہے، وہ ہمہ وقت معجزے نہیں دکھاتے۔ ولی تو ایک بات کی شے ہے، ضروری نہیں کہ وہ کرامتیں دکھائے۔ نبی معجزے ہر وقت نہیں دکھا رہا، اور ولی کے بارے میں مشہور ہے کہ جی وہ ہر وقت جہاں سے گزرتے تھے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے وہ کرامتیں ہی کرامتیں دکھاتے چلے جاتے تھے۔ یہ بناوٹی باتیں ہیں۔ جس نے دعویٰ کیا ہے، دعوے والا شخص اتنے معجزات نہیں دکھا رہا، جس کا سرے سے دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے وہ ہر وقت کرامتیں دکھا رہا۔ بھئی کیوں دکھا رہا ہے؟ یا تو ایک شخص کھڑا ہو کے دعویٰ کرے نا کہ جی آپ دین اسلام کو چھوڑ کے میری طرف آئیں، میں آپ کو ایک نیا دین دیتا ہوں۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر آپ اس سے مانگتے ہیں کہ جی دلیل دو۔ ولی کا دعویٰ ہی کوئی نہیں ہے سرے سے، آپ اس سے کرامت کا مطالبہ کیوں کریں گے؟ اولیاء اللہ پچھلے جتنے صحیح ولی تھے، وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہتے تھے۔ وہ تو ٹرینڈ چینج ہو گیا، مزاج لوگوں کا طریقہ بدل گیا۔ آج کا ولی تو چاہتا ہے کہ پورے شہر کے اندر، جس شہر میں جاؤں، گلی گلی، دیوار، کھمبوں کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر میرے فلیکس لگے ہوئے ہوں، جس طرف میں جاؤں میری تصویریں ہی تصویریں ہوں، شہرت ہو، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اخبارات میں، رسائل، جرائد کے اندر ہر جگہ میرا ذکر ہو۔ تو ولی جو ہے وہ ولی شہرت نہیں چاہتا، ولی گمنامی چاہتا ہے کہ میں گمنام ہو کے لوگوں کے دھندوں سے دور ہو کے ہر وقت اپنے رب کے حضور پیش رہوں۔ ولی تو یہ چاہتا ہے۔ اور جو شہرت کا طالب ہے، شہرت کا طالب اللہ کا طالب نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا طالب ہے اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جی میرے مرید بن جائیں، فلاں علاقہ کا بھی لوگ میرے مرید ہو جائیں، فلاں علاقے کے بھی مرید ہو جائیں، اسے لوگوں سے غرض نہیں ہوتی۔ ولی، حقیقی ولی بے غرض شخص ہوتا ہے، اس کی ساری غرضیں رب سے ہوتی ہیں، لوگوں سے غرضیں نہیں ہوتی۔ اور جو حقیقی ولی نہیں ہے
اس کی ساری غرضیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں جا کے مرید ہوا ہوں تو پیر صاحب نے فرمایا کہ سال بعد کو محفل موفل کروا لیا کر۔ اب یہ محفل کیا ہے؟ نام محفل کا ہے، جو 11ویں کی کروا لیا کر، حضور کا میلاد کروا لیا کر، کوئی جلسہ جلوس کروا لیا کر۔ یہ سارے کا سارا پیر صاحب کی ضرورت ہے۔ پیر صاحب کو شہرت چاہیے، پیر صاحب کو ناموری چاہیے، تو پیر صاحب کی ضرورت ہے۔ پچھلے جتنے اولیاء تھے وہ سارے کے سارے ان چیزوں سے دور بھاگتے تھے۔ تو ولی کے لیے، جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں۔ غوث پاک کے متعلق معروف اور مشہور اور بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے کہا کہ 18 سال کی عمر میں غوث پاک پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اس کے بعد پھر 30 سال تک پڑھتے رہے، پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک بچپن میں ہی کرامتیں دکھاتے رہتے تھے۔ بڑے نامور مقرر ہیں، خطیب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غوث پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچے ایسے میدان کے اندر نا چھلانگیں مارتے ہیں، جیسے کسی چیز سے چھلانگیں مار رہے ہوں گے، وہ جمپنگ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے۔ تو بچے بھی لگاتے رہے، ایک نارمل انسان کتنی اونچی جمپ لگا سکتا ہے۔ تو غوث پاک بھی وہاں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا سب نے باری باری جمپ لگایا، تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھہرو میں تمہیں جمپ لگا کے دکھاتا ہوں۔ تو وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے میدان میں کھڑے ہو کے جمپ لگایا تو وہ آسمانوں کے اندر غائب ہو گئے۔ اب یہ نارملی طور پہ نہیں ہوتا ایسے۔ آپ تاریخ اٹھا کر، جو میری غلط یقین نہ آوے، میں بالکل سیدھا آدمی ہوں، بات سیدھی کرتا ہوں، گھما پھرا کے نہیں کرتا۔ جس کو میری بات پہ یقین نہ آئے، غوث پاک کی زندگی کا وہ حصہ جو 18 سال سے پہلے کا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں ہے ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے تمہیں بچپن میں غوث پاک اتنی کرامتیں دکھاتے تھے؟ تاریخ ہے ہی خاموش اس کے اوپر۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ بچپن میں یہ ہوتا تھا؟ آپ غوث پاک کو تو چھوڑ دیں نا، امام علی مقام امام حسن و حسین کا بچپن اور جوانی تلاش کرے، میں نے محرم میں کتنی تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس حساب سے، اس تفصیل اور تسلسل کے ساتھ نہیں ملتا جس تسلسل اور تفصیل کے ساتھ آپ کو واقع کرب و بلا اور اس کے بعد کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح غوث پاک کا بھی جب آپ پڑھائی کے لیے گئے، چیدہ واقعات وغیرہ ملتے ہیں جو درست ہیں، لیکن بچپن کے وہ ایام جو 18 سال کے پہلے کے تھے اس تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے جس تفصیل کے ساتھ ہمارے سٹیجوں پہ بیان ہوتا ہے۔ تو کرامت کا آنا، یہ ساری چیزیں جب آپ نے تعلیم حاصل کی، پڑھنا شروع کیا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئیں۔ اس میں شک نہیں کہ غوث پاک صاحب کرامت تھے، اور صاحب کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ موٹ بھی اس کی طرف منسوب کر دیں۔ ان کے اندر 2 چیزیں جو بڑی اہم ہیں، 2 کتابیں ہیں آپ کی کرامات کے اوپر جنہوں نے غوث پاک کی کرامات بیان کی ہیں، جو ہمارے جلسوں میں، سٹیجوں میں خطیب حضرات وغیرہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ان 2 سے بھی کوئی نہیں کرتے، یعنی ان کا لیول ان 2 تک بھی نہیں ہے، وہ ان 2 سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے سنی سنائی من گڑت دبا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ اہل سنت کے لوگوں نے آگے بیٹھ کے صرف سبحان اللہ کہنا ہے، کسی نے عقل سے سوچنا کوئی نہیں کہ بات ٹھیک بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، تو وہ جو بھی سنا دو گے انہوں نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ تو وہ ان کا لیول ان 2 سے بھی نیچے ہے۔ بنیادی طور پہ غوث پاک کی کرامات 2 لوگوں نے جمع کی ہیں، ان میں سے پہلی کتاب بہجت الاسرار ہے، اور لکھنے والے جو ہیں اس کتاب کے اندر 3 جلدوں کے اوپر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس پوری کتاب کے اندر غوث پاک کی کرامات بیان ہوئی ہیں۔ غوث پاک کی کرامات کے اوپر سب سے پہلی مفصل کتاب یہ ہے، اور اس کو لکھنے والے جو ہیں علی بن یوسف وہ تھے۔ علی بن یوسف انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کے اوپر محدثین کا بڑا کلام ہے، لیکن میں دونوں طرف کی بات کرتا ہوتا ہوں، موضوع چونکہ سمیٹ رہا ہوں اس لیے اس کے اوپر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، صرف ختم کر رہا ہوں، میں دوسرا آگے اور موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ علی بن یوسف جو تھے، ان کے اور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کی وفات کے اندر 150 سال کا فرق ہے۔ 150 سال کا فرق تھوڑا سا فرق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کتاب لکھی اور جن اسانید کے ساتھ، جن راویوں کے ساتھ لکھی، اس کے اوپر محدثین کا بڑا کلام ہے کہ جی انہوں نے
جنہوں پنجابی کہندے ہو کہ جی دب کے کم رکھیا، انہوں نے دب کے کم رکھیا، یعنی اتنی کرامات اور اتنی معیر العقول چیزیں بیان کر دی ہیں کہ وہ عظمتیں اور شانیں، اس لیول کی کرامات جو انبیاء کے معجزات میں ہمیں جھلک نظر نہیں آتی، غوث پاک کی کرامات انبیاء کے معجزات سے بھی بڑھا کے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور اس کا آخر پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا واقعے سے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ دوسری کتاب ہے قلائد الجواہر، غوث پاک کی کرامات کے اوپر دوسری یہ مفصل کتاب ہے۔ یہ کتاب لکھنے والے جو ہیں، لکھنے والے اور غوث پاک کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، یعنی یہ کتاب لکھنے والے جو مصنف تھے وہ غوث پاک کی وفات کے 400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 400 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اور 400 سال بعد آ کے انہوں نے غوث پاک کی کرامات کے اوپر کتاب لکھی ہے، اور غوث پاک کے ماننے والوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب اس کا ایک لیول سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ کتاب کے اندر غوث پاک کی کرامت بیان ہوئی ہے، بڑی مشہور ہے، لوگ عام بیان بھی کرتے ہیں، جلسوں میں جلوسوں میں بیان ہوتی ہے۔ اے جو لوگوں نو سچ ہضم ہوندا تے میں نال تھانوں اے بھی دسی آنا سی کہ جی اہل سنت دے کیڑے عالم دین نے کیڑی اپنی کتاب دے اندر اے واقعہ لکھیا ہے کہ وہ ہے درست نہیں، تے کیڑے عالم دین نے سٹیج دے اوتے مختلف جلسے کانفرنساں دے اندر تے ٹی ویاں دے اوتے بیٹھ کے کرامت بیان کیتی ہے۔ تو تھانوں پتہ تے چلے نا، جس نو اسی سمجھنے ہیں کہ بہت بڑی شے ہے، وہ کوئی شے نہیں ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے، لوگ دین کے وفادار نہیں ہیں، شخصیات کے وفادار ہیں۔ تو میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی آپ سر جا کے خود کریں۔ کتاب کے اندر واقعہ ہے سہل بن عبداللہ تستری کا، وہ لکھتے ہیں غوث پاک کی کرامت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک ایک وقت آیا کہ بغداد سے غائب ہو گئے، لوگ تلاش کرتے تھے، ملتے نہیں تھے، اچانک غائب ہو گئے، لوگوں نے بڑا ڈھونڈا مگر غوث پاک کہیں نہیں ملے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزرنے کے بعد کسی شخص نے دیکھا کہ غوث پاک دریائے دجلہ کے اس کنارے سے چلتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں، اور کیسے آ رہے ہیں؟ وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کس طرح آ رہے ہیں جی؟ غوث پاک پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ چلا، بات پھیل گئی، لوگ جمع غفیر جمع ہو گئے اس کنارے پہ کہ غوث پاک ادھر سے چل کے اس طرف آ رہے ہیں۔ غوث پاک آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب اس دریا کے درمیان میں سینٹر میں پہنچے تو وہاں غوث پاک آ کے رک گئے، اور یک ہم نے دیکھا کہ آسمان سے تخت سلیمانی کی طرح ایک تخت نمودار ہوا، اور وہ تخت آپ کے قریب آیا، اس کے اوپر مصلی نوری بچھا ہوا تھا۔ وہ تو بڑے الفاظ ہیں، میں تو اتنے کہہ نہیں سکتا، وہ تو بہت زیادہ مثالہ لگا ہوا ہے، اس کو میں صرف اختصار سے سنا رہا ہوں۔ اس کے اوپر نوری مصلی بچھا ہوا تھا۔ غوث پاک ادھر کنارے پہ آنے کے بجائے آپ اس تخت کے اوپر گئے، مصلی کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے نیک لوگ اہل اللہ وہ بھی آگے، انہوں نے آپ کے پیچھے آ کے اقتداء میں ہاتھ باندھے، اور وہاں پانی کے اوپر غوث پاک کا جو تخت تھا وہ آ کے ٹھہر گیا، اس کے اوپر آپ نے جماعت کروائی، پیچھے کوئی نیک لوگ اللہ والے تھے، انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد غوث پاک چلتے ہوئے پانی کے اوپر سے اس کنارے پہ آئے، اور وہ تخت اور وہ لوگ اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ غائب ہو گیا آسمان پہ۔ اب یہ کوئی سر والا بندہ ہو اور وہ آپ کو سنائے تے میرے خیال ہے کم از کم 60-70 ہزار تے لے جائے جیبیں جو کڑوا کے۔ تو میں نے آپ کو صرف اختصار سے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ اہل سنت کے بڑے بڑے نامور علماء نے یہ کرامت آپ کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ جھوٹ کیا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جو جن کی طرف منسوب کیا گیا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا غوث پاک اس طرح دریا عبور کر رہے تھے اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے، ان کا نام ہے سہل بن عبداللہ تستری۔ وہ غوث پاک کی پیدائش سے 200 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ جو بیان کر رہا ہے اس کی پیدائش ہی غوث پاک کے زمانے میں نہیں ہے۔ غوث پاک کی وفات کے بعد کوئی بندہ پیدا ہو تو عقلاً بندہ چلو مان لیتا ہے کہ اس نے کسی سے سنا ہوگا۔ ایک بندہ غوث پاک کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے فوت ہو گیا ہے،
وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غوث پاک کو دیکھا کہ آپ دریا عبور کرتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ کوئی جھوٹ بنانا تھا تو جھوٹ کا کوئی ملتا جلتا کام کر لیتے، کچھ سمجھ میں تو آتی، لیکن کسی نے یہ جاننا گوارا نہیں کیا کہ جی کس لیول کا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سب نے آنکھیں بند کر کے، جی اتنی پرانی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات سچی نہیں ہوتی، تو اس طرح کر کے انہوں نے کرامتیں گھڑی ہیں، اور اس لیول کی گھڑی ہیں کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ میں نے تو کبھی کرامتیں بیان کی نہیں ہیں، اور غوث پاک کے متعلق اتنا کچھ مشہور ہے، اتنا کچھ، اتنی لیول کی کرامتیں مشہور ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ایک لمحے کے لیے تصور جاتا ہے کہ یار اتنے معجزات تو انبیاء نے نہیں دکھائے جتنی کرامتیں آپ نے غوث پاک کی مشہور کر دی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک بغداد کے اندر مدرسے میں بیٹھ کے ساری زندگی آپ کی پڑھانے میں گزری ہے۔ غوث پاک جب بغداد آئے تو بغداد کے اندر آپ کے جو استاد تھے نا، حضرت ابو سعید مخزومی حنبلی، ان کے پاس آپ نے پڑھا بھی۔ جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ کے استاد نے اپنا مدرسہ آپ کے حوالے کر دیا تھا، اور آپ نے وہاں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کی، لوگوں کو دین بتایا، دین سکھایا، دین کی طرف بلایا، اور جو گناہگار لوگ ہوتے تھے، نامی گرامی ڈاکو شاکو، ان کو پکڑ کے اللہ کی راہ کے اوپر لگا دیتے تھے، توبہ کی بیعت کر ان سے لیتے تھے، اور ان کو اللہ کی راہ پہ لگا کے دین کی طرف متوجہ کرتے تھے، اللہ کی طرف، اللہ کی راہ پہ لگا دیتے تھے۔ غوث پاک کی ساری زندگی اس میں گزری ہے۔ اب جن جن لوگوں نے غوث پاک کی کرامتیں بیان کی ہیں، جن جن آستانوں پہ غوث پاک کی 11ویاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی کرامتیں یہ ہیں کہ وہ بابا خادم رضوی، اللہ تعالیٰ ان کی برکت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ ٹھیک کہتے تھے، اور ان کا جملہ کروڑوں کا جملہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے کل پیر جنہوں نے اتنی اتنی کرامتیں ان کے مریدوں نے گھڑ رکھی ہیں، پیر صاحب کی اپنی کرامت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مدرسے میں، اپنے آستانے پہ ان کے پاس وسائل بھی ہیں، مرید بھی ہیں، چندہ شندہ ہر شے ہے، یہ کرامت دکھائیں ہاں کہ اپنے آستانے پہ کم سے کم ایک حفظ کا مدرسہ ہی چلا دے۔ اتنے قابل بھی کوئی نہیں ہے پیر اس زمانے کے پیر۔ یہ خادم صاحب کا جملہ تھا۔ اور آپ پاکستان کے آستانے پھریں تو بالکل 100% بلکہ 1000% جملہ درست ہے۔ اگر جی ہمارے پیر صاحب کی فلاں کرامت ہے، جی فلاں تو کرامت دکھا کے، چلو علم تو نہیں ہے ان کے پاس، صاحب کرامت ہے، کرامت دکھا کے ایک ادارہ چلا دے، مگر آستانے بڑے بڑے آستانے، اور وہاں پہ مدرسہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ بھی برائے نام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر صاحب کو خادمین کی ضرورت ہے، تو جو طلباء مدرسے کے ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت پیر صاحب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اے آسان دے مفت دے خادم مل جاندے ہیں، بس یہی ہے۔ حفظ کا مدرسہ تک چلانے کے لیے اہلیت پیر صاحب کے پاس نہیں ہے، اور کرامتیں سنیں تو وہ ساری رات اور سارا دن وہ کعبے اور مدینے میں ہوتے ہیں، اتنے حج کر لیے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی کرامتیں سناتے ہیں آگے سے۔ جن کے نام پہ کھاتے ہو ان کی ساری زندگی مدرسے میں گزری ہے، مدرسے میں پڑھانے میں گزری ہے، اور جو ان کے نام پہ کھانے والے ہیں، پڑھانا چھوڑے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، وہ کیا پڑھائیں گے، اہلیت ہی نہیں ہے۔ اور خود نہ پڑھا ہوا شخص ہو ایک الگ چیز ہے، آگے مینج کرنا اتنی عقل سوجھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، پیر صاحب کے پاس اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے کہ یار میں پیر بن گیا ہوں، پیسہ آ گیا ہے، کسی شخص کو رکھ کے کوئی ادارہ بنا دو، نہیں بنا سکتے، اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں، عقل سے پیدل شخص ہیں، مگر ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں، نام بڑے بڑے ہیں، پیچھے سلسلہ نسب دیکھے تو بہت بڑا بڑا ہے، تو لوگ آ کے ہاتھ چومتے ہیں، پیسے بھی دے جاتے ہیں، عزتیں بھی لٹا جاتے ہیں، مگر جو پیچھے نیک لوگ اہل اللہ تھے ان کا یہ طرز عمل اور طریقہ نہیں تھا۔ غوث پاک کا ایک فرمان ہے، اور اس کے بعد میں اگلے گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ فتح الغیب جو پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے کہا نا، فتح الغیب کا آغاز غوث پاک نے فرمایا، تو آپ غوث پاک لکھتے ہیں لا بد لکل مؤمن فی سائر احوالہ من ثلاثۃ اشیاء امر یمتثلہ ونہی یجتنبہ وقدر یرضی بہ۔ غوث پاک مومن کی تعریف کر رہے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ادنا ترین درجہ، اعلیٰ درجے کا مومن نہیں، ادنا ترین ابتدائی درجے کا مومن کون ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں 3 چیزوں کے اوپر کاربند رہے۔ کتنی چیزوں پہ؟ 3 چیزیں مومن کے لیے ابتدا میں، سٹارٹنگ میں، یوں کہہ لیں کہ پلے گروپ میں مومن کے لیے ضروری 3 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے،
جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جائے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور اس کے بعد فرمایا اور تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ یہ تین باتیں کسی شخص کے اندر آ جائیں تو غوث پاک کی نظر میں وہ سٹارٹنگ والا، ابتدائی کلاس والا مومن ہے۔ اور جو ہمارے مومن ہیں نا آخری درجے کے، ان کے پاس بھی یہ تین چیزیں نہیں ہیں موجود۔ آگے لیول آپ خود غوث پاک کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہمارے پیران کرام ہیں ان کو آپ اس اینک سے دیکھیں گے تو آپ کو دنیا خالی نظر آتی ہے۔ غوث پاک کا ذکر میں نے مختصر کیا ہے۔ جو حالات ملکی ہو گئے ہیں اب یہ کرامتیں شرامتیں اور یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال تو یہاں تک ہے کہ جی اب علماء کو ویسے خاموش ہو جانا چاہیے۔